فہرست مرتب، اس فہرست میں مجھے نظر آیا کہ سب سے کم پڑھا لکھا، سب سے زیادہ نااہل، نالائق، بالکل نکما، جو شاید کسی کام کا نہیں ہے، اپنے اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ مجھے اپنی ہی ذات نظر آئی۔ اور حضرت صاحب کے جو آخری لمحات میں نے سنے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ معراج سنا کر نہیں گئے بلکہ معراج کروا کر گئے ہیں۔ سمرو صاحب کے صاحبزادے چونکہ خود ایک اسکالر ہیں، انہوں نے مجھے نماز اور معراج کا آپس میں جو تعلق ہے یہ عنوان گفتگو دیا ہے۔ ویسے میری علمی استطاعت نہیں ہے کہ مجھے موضوع دیا جائے اور میں اس موضوع پر بات کروں۔ بہرحال حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگانی چشتہ بہشت میری کوشش ہوگی کہ میں عنوان گفتگو پر رہوں۔ حضرت ممبر شریف چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، علمی دنیا میں بڑا مقام ہے۔ یہ نبی معظم کی امت کے ساتھ جو تعلق ہے، پیار ہے، تقریباً اسی کو وہ بیان فرما کے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر حضور کی محبتوں کا اندازہ امت کے لیے لگانا شروع کر دیں بیٹھ کر، پھر سے میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، آپ چپ رہ گئے ہیں، کہ اگر حضور کی محبت کا امت کے ساتھ جو پیار ہے حضور کا، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو ابھی بیٹھیں اور فجر ہو جائے تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار کا امت کے ساتھ جو پیار ہے، جو حضور کی امت کے ساتھ محبت ہے، شفقتیں ہیں اپنی امت کے ساتھ، اس کا درجہ کمال کیا ہے، یہ پتہ لگایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے ناقص علم کے مطابق نا، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، حضور کا اپنی امت کے ساتھ پیار کا جو سب سے بڑا مقام ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ حضور اللہ کو دیکھ کر پھر وہاں سے امت کے لیے واپس آ جائیں۔ نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی ہے؟ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے کہ کوئی نبی اگر چوتھے آسمان پہ چلا گیا ہے نا تو اس کا واپس آنے کو دل نہیں کیا۔ جنت کے اندر نہیں داخل ہوئے ایک نبی، جنت کے ایک باغیچے میں جا کے بیٹھے ہیں ایک نبی۔ دیکھیں پھر سنیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہستی تھی، جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے نا، قطرے اترتے ہیں نا بارش کے، ایسے ان کی نیکیاں زمین سے آسمان کی طرف جاتی تھی۔ یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کون ہے جس کی نیکیاں زمین سے آسمان کی طرف آتی ہیں؟ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک نبی ہے، اس کا نام ادریس ہے، تو درس دیتا ہے نا۔ یہ جملہ ضائع ہو گیا، ممبر پر بیٹھ کے ادریس نا، ان کا نام ادریس اسی لیے ہے کہ وہ بہت زیادہ درس دیتے تھے۔ اب یہ درس جو ہے یہ لفظ ادار ہو گیا کہ یہ درس کیا ہے، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، انتم تدریسون الکتاب، تو اس کا معنی کیا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، اب اس کو نہیں چھیڑنا۔ اچھا، وہ درس دیتے تھے، جگہ جگہ ممبرشپ پہ بیٹھ کے، یہاں آج درس ہے، آج یہاں درس ہے، آج حضرت ادریس کا یہاں درس ہے۔ اس درس کے دوران آپ کی نیکیاں، وہ جو درس کی نیکیاں نا،
وہ آسمان پر ایسے جاتی تھی جیسے اوپر سے بارش نیچے آتی ہے نا، ایسے نیکیاں اوپر جاتی تھی۔ وہ فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ملائکہ یہ ادریس ہے اور وہ درس دیتا ہے۔ ان فرشتوں میں اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دو، میں اس نبی کو مل کر آنا چاہتا ہوں۔ چلو، اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ مل لینا پھر اٹھ کر بھی جانے جوگا نہیں رہتا۔ وہ اسرائیل کی جب ملاقات ہو گئی تو لگ گئی، پھر جب لگ گئی تو پھر لگ گئی، اللہ کی اجازت سے لگ گئی تو لگ گئی جناب۔ اچھا، اب اس کا آنا جانا حضرت ادریس کے پاس لگا رہتا تھا۔ آج حضرت ادریس اسے کہنے لگے کہ یاری تو لگ گئی ہے تیری میری، رہتا کدھر ہے؟ کہتا سرکار عالم بالا میں، عالم بالا میں۔ اچھا، کوئی کاروبار کرتا ہے؟ جی سرکار کرتا ہوں۔ کیا؟ سرکار کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرا بزنس ہے میرا بزنس ہے روحیں قبض کرنا۔ ادریس کہنے لگے اچھا میری کارہاں والا؟ اسرائیل نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ فرمایا تینوں کسا کسی یاری لا ہن لائی آتے نبا۔ اس نے جناب ادریس کی روح کو قبض کیا اور دوبارہ پھر روح واپس ڈال دی اسرائیل۔ ادریس اٹھ کے بیٹھ گئے، اچھا یہ بزنس ہے تیرا، اب بتا کہ رہتا کدھر ہے؟ سرکار عالم بالا میں کوٹھی ہے۔ یار کیسا یار ہے، اپنا گھر ہی دکھا۔ میرا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا یاری لائی ہے تو نبھا لے آ۔ پھر وہ جناب حضرت ادریس اسرائیل کی کوٹھی میں جناب سیر کر رہے ہیں۔ سیر کے بعد کہا بھئی ادھر کچھ جہنم بھی ہے؟ کہنے لگا جی وہ ہے۔ جنت بھی ہے؟ کہ نہیں وہ میرا بڑا بھائی ہے جبریل، اس کی کوٹھی ہے آگے سدرا کے ایریے میں، اس سے آگے جنت کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت کہنے لگے اچھا یار پھر مجھے دکھاؤ تو صحیح جنت کا ایریا۔ جنت کا ایریا دکھایا، وہ گیٹ بند تھا تو کہنے لگے گیٹ کھلا۔ تو یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا ہن پھر لائی یا نا نبھا نا جنت دا دوزخ دا معائنہ کرائے جی مالک کرائے ہاں، تے پھر کھلا جنت دا گیٹ تے کوئی نہیں ہے باہر ہی جڑا گارڈن ہے نا اتھے بٹھا دے۔ ادریس بیٹھ گئے جنت کے گارڈن میں۔ اچھا کافی وقت گزر جانے کے بعد اسرائیل کہتا ہے سرکار واپس چلیں؟ تے آپ فرمانے کتھے؟ سرکار واپس جانے؟ فرمایا نہیں۔ سرکار امت ہو تھے؟ فرمایا کوئی گل نہیں، ہو جانے تھے ہو جانے، میں تھے اتھے ہی ہاں۔ آپ بولو میرے ساتھ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب۔ جنتی کیبنٹ لے کر، جنت کی مخلوق لے کر، فرشتے لے کر پرے بنا کر اسرائیل ادریس کی بارگاہ میں آ گیا۔ سارے وہ ملائک اور وہ غلما اور جنت کی وہ جو کیبنٹ ہے دست بستہ نبی سے کہہ رہے ہیں جناب اجے اتھوں دا ویزا نہیں کھلا، ابھی یہاں ریزیڈنس نہیں ہو سکتی، ابھی رہائش کا بندوبست نہیں ہے، ابھی کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں رہنے کی۔ اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں جنت میں ابھی رہنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے سرکار ہون چلیے؟ فرمایا نہیں۔ سرکار واپس نہیں جانا؟ فرمایا نہیں نا، میں اتھے ٹھیک ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کے صدقے جاؤں، جسے سمجھ آ رہی ہے بولو میں کیا آپ سے کہہ رہا ہوں۔ سرکار واپس نہیں جانا؟ فرمایا نہیں۔ اب وہ ساری نوری کیبنٹ کہنے لگی سرکار آپ نے، میں جی یہاں آنے کے لیے نا پہلے مرنا پڑتا ہے، پھر اٹھنا پڑتا ہے، پھر کوئی جہنم وغیرہ سے گزر کے تو پھر جناب والا یہاں کا ویزا لگتا ہے۔ تو آپ نے اسرائیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگے بتا اپنے بھائیوں کو یہ سارے کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ سرکار ہوئے ہیں۔ تو فرمایا پھر انہوں دس نا میں تے نہیں جانا۔
اب اللہ نے فرمایا اسرائیل تو ڈیوٹی پر جا، اب ادریس کو یہیں آرام کرنے دے، میں جانوں اور میرا ادریس جانے۔ آپ کو سمجھ آئیے، نبی تو جنت دیکھ لے تو واپس نہیں آتے، تو جو امت کے لیے خدا کو دیکھ کر باتیں کر کے بھی واپس آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے جناب، مدینے لے جائے۔ آپ جس طرح مچلے ہیں، جس طرح تڑپے ہیں، اللہ آپ کی عزتیں بلند کرے۔ ہاں، جو خدا کو دیکھ کر، خدا سے گفتگو کرنے کے بعد بھی امت کے لیے واپس آ جائے، اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ یہ مولانا بیان کر کے گئے ہیں، یہ میرا بیان نہیں ہے۔ مجھے تو نماز اور معراج کا تعلق کہا گیا ہے، میں تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جہاں تک اس عنوان گفتگو کا تعلق ہے، جسے نماز کہتے ہیں، جسے قرآن نے صلاۃ کا نام دیا ہے، دیکھیں اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ روزہ چل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، حج چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، خاموش ہے آپ، زکوٰۃ چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، جہاد چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، دین کی جتنی عبادتیں ہیں وہ چل کے مصطفیٰ کے پاس آئیں۔ یار بستر چھوڑ کر محمد جسے لینے جائیں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا ہے۔ نبی جسے بستر چھوڑ کر لینے جائیں، بیٹا مجھے تکلیف ہوئی آپ کی آپس میں ڈسکس کرنے کے، آپس میں ڈسکس نہ کیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی، میں ڈسٹرب ہوا۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دین کی ہر عبادت چاند کے ساتھ چلتی ہے۔ ہاں ہاں، روزہ ہمارا چاند کے ساتھ چلتا ہے، حج ہمارا چاند کے ساتھ چلتا ہے، دین کی ساری عبادتیں چاند کے ساتھ چلتی ہیں۔ جو سورج کے ساتھ چلے اسے نماز کہتے ہیں۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا دیکھیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس گفتگو کی جو اہمیت ہے، اس موضوع کی جو اہمیت ہے، آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب بادشاہ نے قرآن حکیم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تسی نماز قائم نہ کیتی تو میں تھوڑیاں لتاں توڑ دیاں گا۔ کہا ہے میں تانوں ناشتہ نہیں کرن دینا، بھکھا رکھاں گا دوپہر ظہر تک اگر فجر نہ پڑی تھی۔ کہا میں تہاڈا کاروبار ٹھپ کر دیاں گا جے تسی نماز نہ پڑھی تھی۔ کہا کہہ نہیں سکتا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، قل هو